لیکن اللہ اکبر کبیرہ، تم نے اپنی بہن بیٹیوں کو کیا سکھایا ہے؟ تم نے اپنی بہن بیٹیوں کے ہاتھوں میں فون دیے ہیں، تم نے اپنی بہن بیٹیوں کو اللہ اکبر کبیرہ نہ جانے کس کس کلچر میں تم نے پہنچا دیا ہے۔ آج جب تمہارے گھروں میں باراتیں آتی ہیں نا، باراتیں آتی ہیں، تمہاری بہن بیٹیاں دولہوں کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ریبن کاٹا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ سب کے بال کھلے ہوئے ہیں، سب کے بالوں پہ ڈائی ہے، سب کے چہروں پہ فیشیل ہے، اللہ اکبر کبیرہ سب کے چہروں پہ اللہ اکبر ایک انچی میک اپ چڑھا ہوا ہے۔ کوئی اس میں ہماری 15 سالہ بچی ہے، کوئی 18 سال بچی ہے، کوئی 22 سالہ بچی ہے۔ کون ہے یہ لڑکیاں؟ کون ہے جو استقبال کر رہی ہیں؟ کس کا استقبال کر رہی ہیں؟ دولہا کا استقبال کر رہی ہیں۔ دولہا کے ساتھ شرابی بھی ہے، دولہا کے ساتھ جوا باز بھی ہے، دولہا کے ساتھ بدکار بھی ہے، فحش بھی ہے، بکار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حد تو یہ ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے تشت ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھولوں کی برسات کرتی ہیں، ان کے اوپر پھول برساتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عوارہ، کہ یہ اللہ اکبر، کیا یہ ممبئی سے آئی ہیں؟ کیا یہ آسمان سے بارش میں نازل ہوئی ہیں؟ کہو گے نہیں نہیں، کوئی تمہاری بیٹی ہے، کوئی تمہاری بہن ہے، کوئی تمہاری بہو ہے، کوئی تمہاری اللہ اکبر کبیرہ کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، بھائی بھی وہاں موجود ہے، شوہر بھی وہاں موجود ہے، باپ بھی وہاں موجود ہے، رشتہ دار بھی وہاں موجود ہے۔ سب کی آنکھوں پہ کودے چڑھ گئے، سب کی نظروں میں تالے لگ گئے، سب کی حمیت مر گئی، سب کا ضمیر سو گیا، سب کی غیرت جاگ گئی۔ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، حضرت میری بیٹی کو فلاں نے کروا دیا، حضرت میری بہن کو فلاں نے پھنسا لیا، ارے کسی نے نہیں کروایا ہے، نادان سب سے پہلے تو نے کروایا ہے۔ تو نے اپنی بہن پہ دھیان نہیں دیا، تو نے اپنی بیٹی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پھولوں کے تشت دیے تھے، تو نے اپنی بہو کے ہاتھ میں پھولوں کے تشت دیے تھے، اب پھولوں کی برسات غیروں پہ کر رہی تھی، غیر محرموں پہ کر رہی تھی، عواروں پہ کر رہی تھی۔ تو بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ تھا تو ویڈیو بنا رہا تھا۔ ایک بے شرم بھائی ویڈیو بناتا ہے، ایک بے شرم باپ ویڈیو بناتا ہے، ایک بے شرم شوہر ویڈیو بناتا ہے۔ ہاں دیکھو اس کی بہن کتنے اچھے طریقے سے پھول کی برسات کر رہی ہے، ہاں دیکھو تو صحیح اس کی بیٹی کتنے اچھے طریقے سے پھولوں کی برسات کر رہی ہے۔ ارے یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ یہ پھولوں کی بارش کہاں سے آ گئی؟ آؤ تاریخ کے اوراق پلٹو، آؤ تاریخ پہ چلو، ہسٹری پڑھو اسلام کی۔ پتہ یہ چلتا ہے جب مسلمانوں نے یہود و نصارہ میں زلزلہ پیدا کر دیا، ہر طرف سے اسلام پھیلنے لگا، پوری دنیا میں اسلامی پرچم اللہ اکبر بلند ہونے لگا، تو یہود و نصارہ نے ایک میٹنگ کی تھی، اسلام کو کیسے ہرایا جائے، مجاہدین کو کیسے شکست کیا جائے، مجاہدین کو کیسے پست کیا جائے۔ اللہ اللہ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا، ذرا توجہ چاہتا ہوں، اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا، کسی بزرگ نے کہا تھا اگر اسلام کو شکست دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو تلواروں کے زور پر اسلام کو نہیں ہرا سکتے ہو، کلچر کے طور پر اسلام کو نہیں ہرا سکتے ہو۔ اسلام کو ماند کرنے کا، مسلمانوں کو ہرانے کا، مجاہدین کو زیر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے۔ اللہ اللہ کہا گیا تھا کون سا طریقہ ہے؟ ایک بزرگ نے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا صرف ایک طریقہ یہ ہے، شہر کی جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں ہو ان کو لایا جائے۔ وہ تمام لڑکیاں لائی گئیں، کہا ان کو برہنہ کر کے قلعے کی دیواروں پر کھڑا کر دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے تشت دے دیے جائیں، اور جب مجاہدین قلعے میں داخل ہو رہے ہو تو ان کے اوپر پھولوں کی برسات کی جائے۔ اگر ایک بھی مجاہد کی نظر بہک گئی، اگر کسی نے بھی لڑکیوں کی طرف اٹھا کر نگاہ دیکھ لی، سمجھ لے اسلام کمزور ہو جائے گا، اسلام کی کڑی کمزور ہو جائے گی۔ سمجھ لینا مسلمانوں میں اللہ اکبر کبیرہ زیری کے آثارات نمودار ہونے لگیں گے۔ سمجھ لینا مسلمان شکست کے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ منصوبے کے تحت یہی کیا گیا۔ اب مسلمان 10,000 کا لشکر قلعے میں داخل ہونے والا تھا، یہود و نصارہ کو دھول چٹا چکا تھا، ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا، مسلمانوں کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا تھا۔ کون ہے ان سے بڑی طاقت؟ کون ہے ان سے اونچا بلند؟ کون ہے ان سے اونچا علم؟ کوئی دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف اسلام نظر آ رہا تھا، ہر طرف نام نبی نظر آ رہا تھا، ہر طرف قرآن کا درس نظر آ رہا تھا، ہر طرف حدیث مصطفیٰ نظر آ رہی تھی۔ اللہ اللہ، لیکن قلعے کی چاروں دیواروں پہ ان برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے تشتے دیے گئے۔ اب یہ تمام لڑکیاں تیار کھڑی ہیں، برہنہ لڑکیاں ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، پھولوں کی برسات کریں گے، کیونکہ مجاہدین میں نوجوان ہیں، کوئی 16 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا ہے،
जवानी की दहलीज पर है। जवानी दीवानी होती है, जवानी में कोई गुनाह नहीं लगता, जवानी में शराब नहीं लगती, जवानी में कोई गुनाह नहीं लगता, जवानी में जुर्म नहीं लगता, क्योंकि जवानी तो दीवानी होती है। अल्लाह अल्लाह, जो मुसलमानों के अमीर थे, मुसलमानों के रईस थे, सिपह सालार ने देखा ये तो मामला खराब हो जाएगा। किले के चारों तरफ, किले के चारों दीवारों पे लड़कियां खड़ी हैं जो अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हैं, जो अपने जिस्मों को दिखा रही हैं, जो मुजाहिदीन को बहकाने के लिए, इस्लाम को कमजोर करने के लिए खड़ी हैं। उनके हाथों में फूलों के दस्त हैं। इस शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में पत्थर का टुकड़ा नहीं, अगर गोश्त का लोथड़ा है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अगर अल्लाह अकबर, अगर जज्बे शहादत जिंदा है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब अमीर ने देखा, जब लीडर ने देखा, जब मुजाहिदीन के सिपह सालार ने देखा, कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया। ए लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, तुम कुरान पे अमल करने वाले हो, तुम हदीस नबी पर चलने वाले हो, तुम्हें अपनी नजरों को बिगाड़ना नहीं है, तुम्हें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, तुम्हें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, तुम्हें नीचे को देख के चलना है। अल्लाह अल्लाह, 10,000 का मुसलमानों का लश्कर है, कोई 10,000 में तो ऐसा जरूर होगा जो उन बरहना लड़कियों की तरफ देख ले। कसम खुदा की, जब मुजाहिदीन किले में एंट्री की, किले में दाखिल हुए, लड़कियों ने फूलों की बरसात करना शुरू की, कतार की कतार निकल रही है, सबकी निगाहें झुकी हुई हैं। ये लड़कियां टिकटिकी बांध कर देख रही हैं, कोई हमारी तरफ तो निगाह उठाए, हम तो हसीन व जमील हैं, हमारे तो हुस्न व जमाल के जमाने में डंका बजता है। आज हम इनकी तरफ फूलों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन तारीख ये कहती है, हिस्ट्री ये बताती है, किसी भी मुजाहिदीन में से किसी भी मुजाहिद ने अपनी निगाह को ऊपर करके नहीं देखा, अपनी नजर को नहीं उठाया। 10,000 का जम्मे गफीर, 10,000 का मुसलमानों का लश्कर, जिसमें नौजवान भी है जो अहदे शबाब पर है, अपनी निगाहों को नीचा करके गुजर गए। सारे के सारे मुसलमान गुजर गए, किसी ने निगाह नहीं उठाई, किसी ने बदनजरी नहीं की, किसी ने उन अबाराओं की तरफ नहीं देखा, उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, जब लड़कियों ने इतना देखा, फूलों को फेंक दिया, फूलों को दस्त को फेंक दिया और उनको ललकार कर कहने लगी, सुनो सुनो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारी किताब झूठी है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा था तुम्हें क्या हो गया है, सच्चा कौन है? तो उन्होंने बैक ज़बान कहा था, अरे मुसलमान सच्चा है, मुसलमान का दीन सच्चा है, मुसलमान का कुरान सच्चा है, मुसलमान का रसूल सच्चा है। अरे जिस नबी के फॉलोवर की निगाहों का किरदार का आलम यह है कि किसी ने हमारी तरफ नजर करके नहीं देखा, जिस नबी के मानने वाले के किरदार का आलम यह है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा जब उनके कदा भर देते हैं। शान ज़माना की झोली वो ताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ, ये तौर तरीका हमने ख़त्म करना होगा, और मुझे और तुम्हें ख़त्म करना है, कोई और ख़त्म नहीं आएगा। कल मशरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।